اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ سورہ المنافقون آیت 9۔ ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے۔ اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا۔ صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے۔ ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کو تھی، ویسے آج کل کے علماء کا جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ بہت دل آزاری ہوئی، لیکن ایمان پختہ تھا، اپنا مرتبہ سمجھتے تھے، قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بدبخت نے آپ کی ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے، اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں۔ لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، فرمایا نہیں، کسی سزا کی اجازت نہیں دی، بجائے یہ کہ قتل کی اجازت دیتے، کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا، مخلص تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یا میرے ایمان کو کسی طرح اس وجہ سے ٹھوکر نہ لگے۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا، اور بعد کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا آفتاب اس سلسلے میں اس موقع پر چمکا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی، وہ جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، عمر بھر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن فیصلہ قائم،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ راستہ چھوڑ دو، وہ مالک ہے اللہ، وہ اگر 70 دفعہ میرے بخشش طلب کرنے پر بخشش نہیں فرمائے گا تو میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم کے طور پر آپ کو ارشاد فرمایا کہ آئندہ تجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہو، ایسے منافق کی قبر پہ کھڑا ہو اور اس کے لیے دعا کر۔ لیکن جب تک یہ واضح حکم نہیں آیا، خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جو اس شان سے چمکا ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مذہب کے آسمان پر تلاش کر کے دیکھ لیں، اس کے پاسنگ کو بھی کوئی اور خلق کا نمونہ نہیں پہنچے گا، پہنچتا ہوا دکھائی دے گا۔ بس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور کسی جگہ بھی کہیں بھی اس حکم کے سوا کہ ان کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، کوئی اور سزا تجویز نہیں ہوئی۔ مگر پہلے نبیوں کی تاریخ بھی قرآن پیش فرماتا ہے، بڑی بڑی گستاخیاں کی گئیں، بڑی بڑی دلزار باتیں کہی گئیں، مگر کبھی کسی خدا کے نبی نے، خدا کے رسول نے اپنی گستاخی کے قوم کو، کسی فرد واحد کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پڑھ لیں، اس سے پہلے نبیوں کے حالات پڑھ لیں، جیسے جیسے حضرت نوح کی تذلیل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل کی گئی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ساری قرآن کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن کہیں ایک واقعہ ساری قرآنی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ایک واقعہ نہیں کبھی نے کسی نے گستاخی کی کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اللہ کی گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہو، یہ معاملہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا، یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اس یہ تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات بھی انہوں نے نبیوں کی تاریخ سے حاصل کی، کیونکہ گستاخان رسول کی تو کوئی سزا نہیں تھی، لیکن اس شاقان رسول کو ضرور قتل کیا جاتا تھا، اور یہ سزا تمام تاریخ انبیاء پر پھیلی پڑی ہے۔ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں دیکھو صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ تک تو برداشت کر سکتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کے نام سے ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلال کو جس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، وہ یہی قصور تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو اس شاک رسول کی عزت اور جان اور اموال محفوظ نہیں تھے، مگر خدا کے پاک لوگوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول مقدس ساتھیوں کے خلاف ان کے دشمن یہ ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس ضمن میں درج ہے کہ ایک صحابہ کے گروہ کو جب دشمن نے گھیر لیا اور بعض کو لڑتے وہی شہید اکثر کو شہید، ایک صحابی کو جب قید کے بعد قتل کرنے پر تیار ہوئے تو ایک شخص نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، اب تم کیا یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری جان کی خاطر، تمہاری جان بچانے کے بدلے تمہاری جگہ تمہارا رسول محمد رسول اللہ ہوتا اور وہ تمہاری جگہ فدیہ ہو جاتا؟ اس نے پلٹ کر اس شان کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ جواب دیا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیارے آقا کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھے وہ شاک رسول جن سے دشمن یہ سلوک کیا کرتا تھا۔ بس جو چاہیں کریں، لیکن حوالے تو درست کریں۔ دنیا کے سامنے اسلام کو کیوں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے بغض
اور کینے نکالنے ہیں اور اپنی دشمنی کے لیے قتل کے بہانے ڈھونڈنے ہیں تو میرے آقا و مولا کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے، انبیاء کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے۔ ابو جہل کی تاریخ سے بے شک بہانے تلاش کیجئے، بہت مل جائیں گے۔ نمرود کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، فرعون کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، مگر نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ملیں گے، نہ موسیٰ کی تاریخ سے، نہ ابراہیم کی تاریخ سے۔ بس جو کچھ انہوں نے ڈھونڈا ہے، مجھے علم ہے کہ کہاں سے ڈھونڈا ہے، سارا قرآن اس پر گواہ کھڑا ہے کہ کہاں سے انہوں نے یہ عذر تلاش کیے ہیں۔ لیکن میری التجا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کو بدنام نہ کرے، اسلام کی پاکیزہ اور عظیم تعلیم کا حوالہ مت دیں، حوالے ان کے دیں جن کے یہ کردار تھے، جن کا یہ اسلوب تھا، جو اس اسلوب کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور پھر اسی اسلوب کے ساتھ خدا کی تقدیر سے مٹا دیے گئے اور صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے۔ بس تم کیوں اپنے مٹنے اور اپنی نابودی کے سامان کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اسلام کی پاک تاریخ کو نہ بگاڑو، کیونکہ تقوی شعاری سے کام لیتے ہوئے تمہارا فرض ہے اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے۔ دل میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے اسلام کے پاک مذہب کو بدنام نہ کرو، محمد رسول اللہ کی پاک سیرت کو بدنام نہ کرو، اور دل کے بوجھ اپنی طرف منسوب کرو یا اپنے جیسوں پہلوں کی طرف منسوب کرو، مگر خدا کے پاک بندوں کی طرف منسوب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔